بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے لائف ایکسپیرینسز کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ٹاپ لیول کے انٹرنیشنل لیول کے کوئی 3 انٹرویوز کوالیفائی کیا، جس میں آغا خان یونیورسٹی کے لیے ماسٹرز کے لیے ایک کمپٹیٹیو پروسیس کے بعد ہی ایڈمیشن ملنا تھا، وہ میں نے کوالیفائی کیا۔ برٹش کونسل کی اسکالرشپ کے لیے میں نے انٹرویو پروسیس سے گزرا، وہ کوالیفائی کیا۔ اسی طرح سے پی ایچ ڈی کے دوران ایڈ ڈی کے دوران یونیورسٹی آف لنڈن میں میرا ایک انٹرویو ہوا انٹینسیو، اس کو میں نے کوالیفائی کر کے ایڈ ڈی میں ایڈمیشن ہوا۔ اسی طرح سے میں نے ایچ ای سی سے لیکچررشپ کے لیے ٹیسٹ انٹرویو کوالیفائی کیا۔ اسی طرح ایف پی ایس سی سے ٹرین گریجویٹ سائنس ٹیچر کے لیے میں نے انٹرویو کوالیفائی کیا۔ تو میں نے ان تمام پروسیسز میں انٹرویو لینے والوں کو ڈریگ کیا، یعنی اپنی مرضی سے چلایا۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ مجھے اپنے پیچھے ڈریگ کرتے، وہ جو مرضی سوال پوچھتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس تمام چیزوں کی معلومات ان کے پاس موجود ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک بہت بڑے مسل والا، طاقتور، توانائی والا، غصے والا، قد و قات والا بندہ میچ فنش نہیں کر سکتا ہے، سنچری نہیں بنا سکتا ہے، کامیاب بیٹسمین نہیں بنا سکتا ہے۔ وہ 2 زوردار چھکے مار کے واہ واہ تو لے گا، لیکن وہ ٹیم کو کامیابی کے کنارے تک نہیں لے کے جا سکتا ہے، جو پاکستانی ٹیم میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کبھی سارے مل کے بہت کچھ بناتے ہیں، کبھی کوئی کچھ بھی نہیں بناتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو کامیاب بیٹسمین بننے کے لیے آپ کو پچ کی نوعیت کو، نیچر آف پچ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، باؤلر کے ایٹیٹیوڈ کو، باؤلر کے ایکشنز کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، اور فیلڈرز کے پوزیشنز کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی گیند کو باؤنڈری تک لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا بہت سے کمزور قد کے، کم توانائی والے، لیکن جن کے پاس ٹیکٹ ہے، اسکل ہے، اور وہ نفسیات کو جاننے والے ہیں، تو لہٰذا وہ آسانی سے سنچیز پہ سنچیز بنا رہے ہیں، اور اپنا نام، جن میں سے بابر اعظم بھی ایک نام ہے، کوہلی بھی ہے، اور کئی اور کھلاڑی ہیں جو بظاہر انضمام الحق کی طرح کے بڑے موٹے نہیں ہیں، لیکن وہ سنچریز بنا رہے، ملک کے لیے کامیابیاں دلوا رہے ہیں۔ تو سیم اسی طرح سے یہ انٹرویو کا میدان بھی ایک کرکٹ کا میدان ہی ہے۔ وہاں جب میدان میں اترتے ہو تو سامنے فیلڈرز موجود ہے، کیچ کرنے والے بھی ہیں، باؤنسنگ بالز پہ پھینکنے والے ہیں۔ تو وہاں کیسے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے ان کو اپنی مرضی کی ڈائریکشن پہ لے کے چلنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک مؤثر تعارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پوچھیں گے، کوئی بھی انٹرویو انٹروڈکشن سے شروع ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، یا وہ پوچھتے ہیں پلیز ڈسکرائب یور ایکسپیرینسز، یا وہ پوچھیں گے وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ دس جاب۔ تو مختلف طریقوں سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہی موقع ہے، آپ نے اپنے جوابات کو ایسے پری پلاننگ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آپ نے جانا ہے، اور آپ نے وہاں پر اپنے آئیڈیاز کو، خاص طور پہ تعارف جو ہے وہ بریف ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا 30 سے 45 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنا محفوظ ضمیر ان کے سامنے رکھنا ہے، اپنا تعارف دینا ہے۔ اس تعارف کے اندر آپ کا نام بھی آ جائے، اس تعارف کے اندر آپ کی اکیڈمک اچیومنٹس ہے وہ بھی آ جائے، ورکنگ ایکسپیرینس بھی شیئر ہو، کوئی اچیومنٹ ہے، کوئی خاص کمالات ہے، وہ بھی آپ بیان کریں۔ لیکن یہ کمال کب ثابت ہوگا؟ جب آپ 30 سے 45 سیکنڈ کے اندر یہ بات کرو گے، تاکہ آگے والے کو یہ نوبت نہ آئے آپ چپ کرو، میں ابھی سوال پوچھوں گا، اور پھر آپ کی بات ادھوری بھی نہ ہو۔ یہ ایک فن ہے، یہ ایک ٹیکٹ ہے، اس کے لیے آپ گھر میں بیٹھ کے باقاعدہ تیاری کرنی ہوگی۔ میں آپ سب جو بھی امیدوار ہے کمپٹیٹیو ایگزامز کے لیے، کسی بھی فیلڈ کے لیے، اپنی ایلیویٹر پچ کو تیار کریں۔ اس ایلیویٹر پچ میں آپ نے یہ ڈیسیجن کہ ہو ایم آئی، پہلے یہ بتا دو کہ میں کون ہوں، اور اس اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے۔ ایک ریفلیکٹیو پروسیس ہے، سیدھے باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ ریفلیکٹیو وے میں ایسے انداز سے اپنی شخصیت کو بیان کرے کہ سامنے والا امپریس ہو، انسپائر ہو، اور آپ کو غور سے سنے، اور آپ بھی ایکٹیو لسنر بنیں۔ جب وہ سوال پوچھ رہے ہو تو آپ بھی پوری طرح ایکٹیو لسنر کی حیثیت سے سنیں، اس کے بعد آپ جواب دینا شروع کریں۔ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں، 2 سوالات اپنے آپ سے پوچھیں، واٹ شوڈ آئی سے اینڈ ہاؤ شوڈ آئی سے۔ اور جب یہ سوال آئیں تو ان دونوں کا جواب بناتے وقت 2 باتیں اور ذہن میں رکھیں۔
آپ کا جواب کلیئر ہو، کنسائز ہو اور شارٹ ہو، انٹرسٹنگ وے میں ہو، بورنگ نہ ہو، میموریبل وے میں پریزنٹ کرے. اور اس کے بعد what should you cover in your elevator pitch or what should you cover in your interview process. تو اس میں یہ 3 سوال ذہن میں رکھے. who are your customer, who are your interviewer. ان کے مزاج کو دیکھ کے، انٹرویو لینے والے کے مزاج کو، اور جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو اس کی نیچر کو، جاب ڈسکرپشن کو دیکھ کے آپ نے جواب تیار کرنا ہے. اینڈ سیکنڈ ون از فار وچ ریزنس آرگنائزیشن ول انڈکٹ یو. کن بنیاد پر، آپ کی کس صلاحیت کی وجہ سے، کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آرگنائزیشن 1000 بندوں کو چھوڑ کر آپ کو آن بورڈ کرے. اینڈ how your presence help to grow this organization, how your presence will help our country to grow, to get out of the problems. And last one is how many achievements and strengths do you have which are required to perform your duties. تو میرے پیارے دوستو، اس پہ کافی آپ نے کام کرنا ہوگا. آپ چونکہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں جا رہے ہیں تو وہاں پر توقع کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز آئیں، پرابلم سالونگ اسکلز نظر آئیں، آپ ایک کمیونیکیٹر، افیکٹو کمیونیکیٹر ہو، آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہو، آپ ٹیم ورک پہ بلیف رکھتے ہو، آپ نیٹ ورکنگ اور کوآرڈینیشن پہ یقین رکھتے ہو، اور آپ ایک خوبصورت اور پلیزنٹ شخص ہو جو لالچ، خود غرضی، بدنیتی اور رشوت لینے والی لالچ سے تم پاک ہو. تمہارے ذریعے سے ادارہ آگے نکلے گا، کیونکہ انٹرویو لینے والے لوگ مخلص ہی آتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مخلص لوگوں کو ہی آن بورڈ کرتے ہیں. بدقسمتی سے یہ قرآن نے بھی کہا تھا، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطری طور پر وہ مسلمان ہی ہوتا ہے. یہ ان کے معاشرے والے، ان کے والدین، ان کے بڑے ہوتے ہیں جو ان کو یا یہودی بناتے ہیں یا نصارہ بناتے ہیں یا رشوت خور بناتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، آئیں محنت کریں. اس کمپٹیٹیو پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ معاشرے کے جو مگرمچھ ہیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کے ہاتھوں سے بچے، مقابلہ کریں اور ملک و قوم کو سیف منزل کی طرف لے کے جائیں. اسلام کا بھی، پاکستان کا بھی نام روشن کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.